اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے بحمد اللہ سبحانہ وتعالی ماہ مبارک رمضان کے تمام مسائل کو تفصیل سے عرض کرنے کے بعد مسائل اعتکاف کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اعتکاف کے معنی کو سمجھ لینا ضروری ہے، جس سے بہت سارے مسائل کا حل سامنے آ جائے گا۔ اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ مسجد میں قصد تعبد کے ساتھ ٹھہرنا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے، اور مستحب ہے کہ جب کوئی قصد تعبد کے ساتھ مسجد میں ٹھہرے تو ساتھ عبادت بھی انجام دے، نماز وغیرہ یا قرآن مجید کی تلاوت۔ لیکن اگر کوئی شخص فقط 3 دن مسجد میں ٹھہرا رہے، قیام کرے اور واجب نماز کے علاوہ دیگر کوئی عبادت، قرآن مجید، دعا یا اور کوئی مستحب نمازیں انجام نہیں دیتا ہے تو اس کا اعتکاف درست شمار ہوگا۔ اعتکاف کے صحیح ہونے کی چند شرائط ہیں جنہیں جاننا ضروری ہے، جن میں سے چند کا تذکرہ تو روزی کی شرائط میں گزر چکا ہے، جیسے کہ انسان عاقل ہو اور بالغ ہو، ان شرائط کا مسلمان اور عاقل ہونا، ان شرائط کا تذکرہ ماہ مبارک رمضان کی روزے کی شرائط میں گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ جن شرائط کا یہاں پہ تذکرہ کیا جائے گا ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ قربت کی نیت کا ہونا ضروری ہے اعتکاف میں۔ اعتکاف کی پہلی رات کو نیت میں شامل کرنا واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر رات ہی کو نیت رکھتا ہو اور قصد یہ ہو کہ اعتکاف کا آغاز پہلے دن طلوع فجر سے ہوگا تو جائز ہے، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ روزے کے بغیر اعتکاف درست نہیں ہے، پس اگر انسان سفر پہ ہو یا خاتون مخصوص ایام میں ہے تو وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی، کیونکہ نہ تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے اور نہ ہی اس حالت میں وہ مسجد میں داخل ہو سکتی ہے۔ تیسری شرط، اعتکاف کم از کم 3 دن ہونا چاہیے، اگرچہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ 1 یا آدھا دن ہو یا 1 یا آدھی رات ہو، فرق نہیں پڑتا۔ اعتکاف میں پہلی اور چوتھی رات شامل نہیں ہے، بلکہ فقط درمیانی 2 راتیں اعتکاف میں شامل ہوتی ہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اعتکاف 4 مساجد میں سے کسی ایک مسجد میں بیٹھنا چاہیے، مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد کوفہ اور مسجد بصرہ، اور شہر کی جامع مسجد میں بھی اعتکاف بیٹھنا درست ہے، بشرط یہ کہ اس مسجد کا امام جماعت عادل ہو۔ اگر اس جامع مسجد کا امام جماعت عادل نہیں ہے تو بنا بر احتیاط واجب اس مسجد میں اعتکاف بیٹھنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ بیٹا والدین کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا اور اس کا اعتکاف میں بیٹھنا درست نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ اس کا اعتکاف میں بیٹھنا والدین کے لیے اذیت کا موجب بنے۔ اسی طرح بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اگر اس کی اجازت کے بغیر مسجد میں بیٹھنا اس کے لیے جائز نہ ہو تو تب شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، لیکن اگر بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر مسجد میں بیٹھنا تو جائز ہے لیکن شوہر کے حقوق کے منافی ہو تو اس صورت میں بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ عورت اجازت لے کے اعتکاف میں بیٹھے۔ چھٹی اور آخری شرط یہ ہے کہ انسان جس مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا ہے وہاں سے انتہائی ضرورت کے علاوہ مسجد سے باہر نہ نکلے، وگرنہ اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، چاہے وہ مسئلے سے لا علمی کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلے یا مسئلہ جانتے ہوئے باہر نکلے، مسجد سے باہر نکلے، بھول کر نکلے یا جانتے ہوئے مسجد سے باہر نکلے، اس کا اعتکاف باطل ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔